الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جمن کمبر، نائب ناظم اعلیٰ جمعیت الحدیث سندھ، آپ سے اللہ کی رحمت اور توفیق سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین کے پاکیزہ کلام قرآن حکیم میں سے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اور عزت صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور لیکن منافق نہیں جانتے۔ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عزت کے معاملے میں اللہ رب العزت پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، مشکل کشا، غریب نواز اور بگڑی بنانے والا ہے۔ قرآن اور حدیث کا بے نظر غائر مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے شان میں ایسے الفاظ کہے جو ان کو ہرگز زیب نہیں دیتے تھے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کی گئی بے ادبیاں اور گستاخیاں موجود ہیں۔ مثلاً سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء سنکتب ما قالوا۔ بلا شبہ یقین اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا۔ دوسری جگہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان پر لعنت کی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلک اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 30 میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ذکر کردہ ان 3 آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں تو اس دور کے ایک نام نہاد مسلمان امر جلیل ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس ماحول اور معاشرے میں اس شخص کو ادیب، لکھاری، دانشور، نقاد، مصنف، کتب کثیرہ، قوم پرست اور کھلے ذہن کا مالک کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کچھ دن پہلے کافی لوگوں کے سامنے ایک مقالہ پڑھا تھا۔ حال میں موجود مردوں اور عورتوں نے تالیاں بجا کر نہ صرف ان کو داد دیا بلکہ وہ ہنستے رہے اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کسی ایک مرد اور عورت نے ان کو لگام دینے کی کوشش نہ کی۔ اس بدبخت شخص نے اللہ تعالیٰ کی شان میں جو کچھ کہا وہ سنتے چلے۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کو لاجواب کر دیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ نے 1,34,000 نبی بھیجے تھے، ان میں سے ایک بھی عورت نبی نہ تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مجھے پتا ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ تجھ کو ماں اور ممتا کی خبر ہی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے کہا
مجھ سے ساتھ میں رہتے ہوئے تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ میں نے کہا میں خوش نصیب ہوں کہ خدا نہیں ہوں، مجھے ایک ماں نے جنم دیا ہے۔ میں نے کہا اے خدا تم بڑے بد نصیب ہو، تجھے ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے، اس لیے تجھے پتہ ہی نہیں کہ ایک ماں اور ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ اگر خبر ہوتی تو 10-15 عورتوں کو نبی ضرور بناتا۔ تو نے یہ دنیا مردوں کے لیے بنائی ہے، غاصبوں اور ظالموں کے لیے بنائی ہے۔ خدا نے کہا اگر کہو تو ایک دم میں تجھ کو عورت کر دوں۔ میں نے کہا ایسا قہر نہ کریں۔ میں نے ایک دم کہا میری 4 بیویاں اور 4 سہیلیاں ہیں، اگر میں عورت میں تبدیل ہو گیا تو ازدواجی زندگی میں خلل پیدا ہوں گے۔ خدا کا یہ بڑا بدگن ہے کہ خدا کی ماں نہیں ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں ہے۔ خدا کا ایک اور گن بڑا دکھ دائق اور افسوسناک ہے کہ سارے جگ کے لیے جوڑے پیدا کیے، چڑے کے لیے چڑیا، شیر کے لیے شیرنی اور آدمیوں اور خنزروں کے لیے بھی جوڑے پیدا کیے، لیکن اپنے آپ کو کنوارا رکھا ہے، اپنے لیے مؤنث پیدا نہیں کی۔ کنوارے کو دنیا شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ لوگوں کی دنیا میں خدا اگر آتا تو اس کو رہنے کے لیے کرائے پر جگہ بھی نہ ملتی۔ خدا کا ایک گن مجھے آپے سے باہر کر دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے کہتا ہے مانگ مانگ، کیا چاہیے؟ ساری دنیا مجھ سے مانگتی ہے، تو بھی مانگ۔ میں اس کو کہتا ہوں تم خدا ہو کر رہ، خواہ خواہ چیف منسٹر نہ بن، مجھے تجھ سے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لینا۔ ایک مرتبہ منگو پیر کراچی کے مگر مچھوں کے پاس کھڑے تھے۔ اچانک خدا نے کہا بالم تم مجھ سے کچھ مانگ، کیوں نہیں مانگتا؟ میرا دماغ خراب ہو گیا، دل میں آیا کہ خدا کو دھکا دے دوں تاکہ مگر مچھ اس کو کھا جائیں۔ معزز سامعین، یہ ہیں الفاظ جو عمر جلیل نے اپنی زبان سے کہے۔ اللہ کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں ہم ان الفاظ کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس ملک میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، مرد ہوں خواہ عورت، عام مسلمان ہوں یا پڑھے لکھے، سب کی خدمت میں گزارش ہے وہ ان الفاظ کو سنیں، پھر گہرائی سے غور کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان الفاظ کا وزن کریں کہ کس قسم کی اس شخص نے بد اخلاقی کی ہے، گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ ہم دنیا کا نظام اور ماحول اور معاشرہ دیکھ رہے ہیں، جب دنیا کے کسی کونے میں اللہ کے آخری پیغمبر امام کائنات خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی و گستاخی ہوتی ہے تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، ان کے بس میں جو کچھ ہے وہ کر گزرتے ہیں، راستوں پہ آ جاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، مذمتی نعرے لگاتے ہیں، ایسا سمجھو کہ زمین اور آسمان کے کلابوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کچھ بیانات جاری کرتے ہیں۔ اور مسلمان ممالک میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ مسلمان دل کھول کر جلوس نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں، مذمتی قراردادیں پاس کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کرتے ہیں۔ حیران ہیں کہ اس سندھ میں اور پورے پاکستان میں کتنے مسلمان بستے ہیں۔ اس شخص نے کھلم کھلا اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی گستاخی کی ہے۔ ہمارے ملک میں کے حکمران بھی ہیں، ان کی مشنری بھی ہے، وکلا برادری بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، ان کو چلانے والے جج صاحبان بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، مسلمان مرد بھی ہیں، مسلمان عورتیں بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ یہاں اس سندھ میں اور پاکستان میں رہتے ہیں۔ کسی ایک جگہ سے بھی ایسی بات سننے کو نہ ملی ہے کہ اس شخص کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کیا گیا ہے، عدالت میں آنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس کو کہا گیا ہو۔ میں سندھ میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے سب مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کی نہ صرف مذمت کریں، قانونی چارہ جوئی کا راستہ لیں۔ دھرنے دینا، نعرے لگانا یہ آسان بات ہے، لیکن قانون کے کٹہرے میں اس بدبخت شخص کو لا کر کھڑا کریں اور ایسی صدا دلوائیں جو آئندہ کوئی بھی شخص
اللہ رب العزت کے شان میں گستاخی کرنے کا مرتکب نہ ہو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوئی نیت بنائے۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ ملک کے قانون کو سامنے رکھ کر اس شخص کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کریں، بولنا اٹھنا ان سے بات کرنا وہ بند کر دیں، دل میں ان سے نفرت رکھیں جب تک یہ توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے شان میں کہے گئے الفاظ واپس نہیں لیتا ہے اور رب کے حضور توبہ طائب نہیں ہوتا ہے، تب تک نہ ان سے کوئی دوستی ہے، نہ ان سے کوئی محبت ہے، نہ ان سے کوئی سلوک ہے۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی اس دعویٰ کے مخالف ہے، برعکس ہے۔ تو سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فرامین جتنے بھی سنیں ان پہ عمل کریں، یہی انتقام ہے۔ اگر اس شخص نے اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے تو ہم ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، شکل و صورت، عقیدہ، عمل، کردار، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اڑنا بچھونا، غمی خوشی، دوستی اور دشمنی کے معیار ہم قرآن اور حدیث کو بنائیں، ثابت کریں کہ لوگ زبان کے ذریعے اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، ہم عملی میدان میں اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہوئے یہ عملی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے آپ سب بھائیوں، دوستوں اور احبابوں کو اللہ رب العزت کے شان، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کے مطابق ہم جانیں، پہچانیں اور اس کی شریعت کے عین موافق اپنی زندگی گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔